کیسے کہنا ہے؟ آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ اولاد کی تربیت کی مشقت سے دور ہو کر دنیا کی آرائش و آشائش سے کس طریقے سے لطف اندوز ہو، اور اس پر سنا یہ کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں روز مروز جو فیملی پلاننگ کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں اور جو پروپیگنڈے دیے جاتے ہیں کہ ہم دو، ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، اور چھوٹا پریوار، خوشحال پریوار، ان کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کی عورتیں ذہنی اور نفسیاتی مریض بن کر رہ گئی ہیں۔ ان میں سے بہتوں نے اس کی چکر میں اپنی جانیں دے دی۔ میں یہاں پہ رک کر فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ جن لوگوں نے دیا ہے ان لوگوں کے منصوبے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 2000 سال تک عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان سخت جنگ رہی ہے۔ یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ کرسچنوں کی اور عیسائیوں کی تعداد کو کم سے کم تر کیا جائے، کیونکہ یہودی مذہب جو ہے، جو جوڈائزم ہے، وہ غیر تبلیغی مذہب ہے۔ ان کا کانسیپٹ اور نظریہ یہ ہے کہ اس مذہب کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ وہ اقلیت میں رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیشہ ان کا اور عیسائیوں کا جھگڑا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ عیسائیوں کی تعداد کو کیسے کم سے کم تر کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی، طرح طرح کے پروپیگنڈے اپنائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد کل 1.5 کروڑ ہے، جبکہ عیسائیوں کی تعداد 2 ارب ہے۔ یہ تو ماضی کی بات تھی۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ آج یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، کیونکہ اسلام اپنی جامعیت کی وجہ سے دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب ہے۔ آج لوگ دنیا سے عاجز ہو کر اور دنیا کے رنگینیوں سے اور دنیا میں جہاں تک وہ عیش و عزت اور لذت میں جہاں تک وہ آگے جا سکتے تھے، وہاں جا کر جب وہ عاجز ہو گئے، انہیں کہیں سکون نہیں ملا، تو انہیں جب سکون ملتا ہے وہ اسلام کے دامن میں کو سکون ملتا ہے۔ کیونکہ فوج در فوج دنیا کے اندر لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے جو پورے عالم کے لیے ہو، جس کے اندر یہ تفصیل نہ ہو کہ اس ملک کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا نظریہ پیش کیا۔ لیکن کیا بتائیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کا نظریہ کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پر وہ لے کر آئے تھے، لیکن گڈھا انہوں نے کھودا تھا اور گرے پہلے کھودی۔ اس کا اثر مشرقی عورتوں پہ تو کم، مغربی عورتوں پر اس قدر اس کا اثر ہوا کہ آج پورا مغرب اس سلسلے میں فکر مند ہے کہ کہیں کچھ سالوں بعد وہ اپنا وجود نہ کھو دے۔ آج حال ہی میں ایک رپورٹ آئی 2-3 دن پہلے انقلاب کے اندر کہ لندن کی جو اصلی اور اوریجنل آبادی ہے وہ ان لوگوں سے اب کم ہو گئی ہے جو باہر سے آ کے بسے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 2050 تک یورپ کی آبادی دنیا کی 8% آبادی ہوگی بس۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ انتہائی فکر مند ہو گئے، اب اور بھی زیادہ۔ پہلے ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ فیملی پلاننگ، چھوٹا پریوار، خوشحال پریوار، جس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز کی جو عورتیں تھیں جو مذہب و اخلاق سے کوسوں دور، دین اور خشیت الہی سے کوسوں دور تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنایا، جس کی وجہ سے مغرب نے بے نسل اور بانجھ تہذیب کو جنم دینا شروع کیا تھا۔ آج عالم یہ ہے کہ اٹلی کے اندر لاس اینجلس ٹائمز جو امریکہ سے اخبار شائع ہوتا ہے، اس کے مطابق اٹلی کے اندر یہ اسکیم تیار ہوئی ہے کہ جو شخص ایک بچہ دینے گا اس کو $14,000 ملیں گے۔ اسی طریقے کا اعلان آسٹریلیا کے اندر ہوا۔ جب اس اسکیم کا اعلان آسٹریلیا کے اندر ہوا تو وہاں پر ناجائز بچہ دینے والے عورتوں کی لائن لگی، یعنی بچہ جننے کے لیے بھی جب تیار ہوئی، ولادت کی مشقت کے لیے بھی جب تیار ہوئی، تو وہ بھی دنیاوی لذت کو حاصل کرنے کے لیے پیسے ملیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی فطرت کے اندر ممتا کی محبت دی،
اس کی طبیعت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ اس کے گود میں کوئی بچہ ہو جسے وہ پیار کرے، محبت کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے. اس کے لیے وہ عورتیں تو تیار نہیں ہوئی، کیونکہ بچوں کو جننا اور اس کی پرورش کرنا، ولادت کا مرحلہ، رضاعت کا مرحلہ، اس طریقے سے حمل اور پریگنینسی کا جو مرحلہ ہوتا ہے انتہائی مشقت کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ اشار اور قربانی کو جاتے ہیں. لیکن وہ عورتیں کیونکہ دنیا اور دنیا کی لذت کی اس قدر جو زیادہ تھی، اس کے لیے تو تیار نہیں ہوئی. لیکن جو ممتا کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی، اس کے اظہار کے لیے انہوں نے غیر فطری طریقہ اپنایا. چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر جو ماڈرن طبقہ اس کے اندر دیکھتے ہوں گے اور دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے خوبصورت بول جس میں انسانی بچوں کی فلکاریاں سننے کو ملنی چاہیے تھی، آج بلی اور کتوں کے بچے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سے افسوس ہوتا ہے اسے دیکھ کر کہ عورتوں کو جو محبت دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے اظہار کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ ان کتوں سے اور بلی کے بچوں سے محبت کرتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ایشیا اور افریقہ کے اندر ہزاروں اور بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بچے بھوکمری کے شکار ہو کے مر جاتے ہیں. بہت سے صحیح علاج کی سہولت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. لیکن آج مغرب کے اندر اس سے اچھی علاج کی سہولت اور اچھی فراوانی ہر طرح کی معاش کی ان کتے اور بلیوں کو حاصل ہے. یہ پہلی طریقہ اور کیا ہے بزرگوں اور دوستوں، اس کی وجوہات اور اس کو کن وجوہات کے بنا پر اپنایا جاتا ہے. اور انہوں نے جو پروپیگنڈا دیا تھا اس کے لیے میں ریزن اور دلیل کیا دی تھی، میں اس کی وضاحت ابھی 2-4 منٹ کے بعد کروں گا. پہلے میں اس چیز کا میں جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو کانٹرسیپٹیو میتھڈ اختیار کیے جاتے ہیں، مواد حمل کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس کی عمومی کتنی شکلیں ہیں اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. آج کانٹرسیپٹیو میتھڈ اور فیملی پلاننگ کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں اس کی بنیادی طور پہ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو پرماننٹ اور ایک ٹیمپرری. پرماننٹ دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے جوڑے کو ناقابل تولید بنا دینا. اس کی شکلیں جو آج معاشرے کے اندر رائج ہے ٹیوبیکٹومی یا ویسیکٹومی کے نام سے، کہ مردوں کے نس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس نس کو جس سے مادہ منزل خارج ہوتا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کے اس نس کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے کہ جہاں سے کراس کر کے رحم مدر کے اندر مادہ منزل جائے، اور یہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ناقابل تولید بنا دیا جاتا ہے. یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے. قرآن کریم میں اس کی وضاحت کے ساتھ ممانعت آئی ہے. یہ انسانی فیزیولوجی، ہیومن فیزیولوجی کے اندر چینجنگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جس ساخت پر پیدا کیا ہے اس کے اندر چینجنگ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں فرمایا فاقم وجهك للدين حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ لوگوں اپنا رخ اور چہرہ اس دین متین کی طرف کر لو جو وحدانیت کا قائل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جس ساخت پہ پیدا کیا ہے، جس فیزیولوجی پہ پیدا کیا ہے، اس میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرا طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ ہے عارضی طریقہ. اس کی 4 شکلیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک طریقہ ہے MTP، میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگنینسی، یعنی ابورشن اور اسقاط حمل کے ذریعے بچوں کو ضائع کر دینا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد انہیں اگر وہ لڑکیاں ہوتی تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو جس طریقے سے بچہ پیدا ہو جانے کے بعد زندہ درگور کر دینا، بچہ پیدا ہونے کے بعد نالوں میں پھینک دینا، سڑک کے کنارے پھینک دینا، جنگلوں میں پھینک دینا، اسی طریقے سے گلا گھونٹ کر کسی اور طریقے سے پیدا ہونے کے بعد بچوں کو قتل کر دینا ایک گناہ عظیم ہے. اسی طریقے سے 4 مہینے کے بعد بچوں کا اسقاط کرنا بھی شریعت میں سراسر حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ لوگوں اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے، فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. بزرگوں اور دوستوں، جو عارضی طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ
وہ کانٹراسیپٹیو پلز کی شکل میں ہے، یعنی مواد حمل کی گولیاں استعمال کی جاتی ہے. مواد حمل کی گولیاں اور اس کا استعمال شریعت میں اس لیے ناجائز ہے کہ اس کی وجہ سے جو عورت ہوتی ہے، مرد تو اپنی بیویوں کو گولیاں کھلا کھلا کر اپنی زندگیوں کے اور اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں کتنی بیماریوں سے اس کی وجہ سے جوجھتی ہیں. ماہرین ڈاکٹر کے مطابق کانٹراسیپٹیو پلز اور یہ گولیاں استعمال کرنے والی عورتیں کبھی تو سر درد کی شکایت سے دوچار ہوتی ہے، کبھی اس کے پیروں اور گھٹنے میں اکڑن اور سن ہو جاتے ہیں پیر اس کے، تو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ولادت اور بچہ جننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، اور بہت سی مرتبہ بہت زیادہ عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی شکار ہو جاتی ہے، بہت سی مرتبہ بہت زیادہ دبلی ہو کر دوسری بیماریوں کی شکار ہو جاتی ہے. ایسے ہی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان پلز کو استعمال کرنے کے بعد، ان گولیوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی بچہ ٹھہر جاتا ہے، اور پھر ان گولیوں کا اثر ان بچوں پہ پڑتا ہے. بہت سی مرتبہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ اعضاء ناقص ہوتے ہیں، وہ اسی لیے کہ بچہ مکمل طور پہ وہ تو اس کو نہیں روک سکا، لیکن اس بچے کے جسم پر اس کا اثر ہوا. بہت سی مرتبہ مینٹلی بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے. یہ تمام وجوہات ہیں شرعی نقطہ نظر سے، اس لیے یہ ناجائز حرام ہے کہ جس طریقے سے شریعت میں خودکشی حرام ہے، اسی طریقے سے ہر وہ طریقہ ناجائز ہے جو خودکشی کی طرف انسان کو لے جائے. انسان کی جان اور اس کی دولت سب کچھ اللہ کی امانت ہے. انسانوں کو یہ اجازت ہے کہ اپنی صحت پر اپنی جان کو داؤ پر لگائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا حق تمہیں نہیں ہے. نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کانٹراسیپٹیو میتھڈ کو واضح خفی بتایا حدیث شریف کے اندر کہ ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے بچے پیدا نہ ہو، یہ واضح خفی ہے. یعنی ایک درجے میں یہ بھی بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس کو ختم کر دینا ہے، اس درجے میں ہے، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے. اس کے علاوہ جو شکلیں اختیار کی جاتی ہیں اس میں سے ایک ہے کنڈوم، فیمیڈوم، یا اسی طریقے سے پراپرٹی کے بارے میں کچھ اطباء کا یہ کہنا ہے کہ پراپرٹی اصل میں کانٹراسیپٹیو میتھڈ نہیں بلکہ کانٹرا امپلانٹنگ میتھڈ ہے. یعنی حمل میں بچہ ٹھہر جانے کے بعد، یعنی اس میتھڈ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے فرٹیلیٹی کی، اس کے بعد اس میتھڈ کو استعمال کرنے کی وجہ سے آگے وہ جو مادہ وہ فرٹیلائز نہیں ہو پاتا ہے. اسی لیے یہ بھی ایک درجے میں گویا ابورشن ہے، یہ بھی ناجائز ہے اگر ایسا ہے. اور جو دوسرے طریقے ہیں یعنی کنڈوم یا فیمیڈوم استعمال کرنے کی، یعنی کوئی ایسا آلہ استعمال کرنا عورت کے اعضاء مخصوصہ میں یا مرد استعمال کرے، تو اس کی اجازت اس وقت ہوگی جب اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. مثال کے طور پر عورت بیمار ہے اور ولادت کی شکل میں اس کی طبیعت مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اسی طریقے سے کوئی ایسے مرض سے وہ جوجھ رہی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی شکل میں وہ بچہ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے. ایسے ہی بچہ چھوٹا ہے، اگر دوسرا بچہ اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس شکل میں جو دوسرا بچہ ہے اس کی پرورش صحیح سے نہیں ہو پائے گی. اسی طریقے سے دودھ کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے. تو ان وجوہات سے کچھ وقفہ کچھ دیر تک گیپ رکھنے کے لیے اگر ان طریقوں کو اختیار کیا جائے جو عارضی کانٹراسیپٹیو میتھڈ ہے تو اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے اس وقت جبکہ بیوی کی اجازت بھی شامل ہو اور یہ ارادہ نہ ہو کہ معاشی تنگی آئے گی، یعنی معاش کا خوف نہ ہو اور بیوی کی اجازت ہو تو ان جائز مقاصد کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز ہے شریعت کی نظر میں. اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ہے جس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر بھی ذکر ہے، وہ عزل کا. عزل کی شکل یہ ہوتی ہے کہ عین انذار کے وقت آنے کو باہر نکال لینا تاکہ انذار رحم میں نہ باہر ہو. تو اس کی وضاحت حدیث شریف کے اندر ہے.
اس کے بارے میں متعدد طریقے حدیثیں ملتی ہیں. ایک حدیث شریف کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب خفی فرمایا، لیکن دوسری حدیث کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عدل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو جائز مقاصد ابھی میں نے بیان کیے ہیں ان مقاصد کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کی اجازت ہوگی. بزرگوں اور دوستوں، آج فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ جو اپنایا جاتا ہے یہ کن وجوہات کی بنیاد پر اپنایا جاتا ہے، لوگوں کی ذہنوں میں کیا ہوتا ہے اور لوگوں کی ذہنوں میں بھرا کیا گیا ہے، اس کے فائدے کیسے ہیں. کچھ لوگ تو فیملی پلاننگ کے کانسیپٹ کو اس لیے اپناتے ہیں کہ تاکہ بچوں کی صحیح پرورش کر سکے، بچوں کو بڑا بنا سکے، انجینئر، ڈاکٹر اور دیگر میدانوں میں اچھی طرح سے پڑھا سکے. جبکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کم ہوں گے تو معاشی حالات اچھے ہوں گے اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عزت ہوگی. جبکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کم بچے ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو دیگر مشغولیات ہیں اس میں کم وقت لگانا پڑے گا. مثال کے طور پر عورتیں ہیں، جاب کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، تو بار بار پریگنٹ ہونے کی صورت میں اور بار بار بچے کی ولادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا کام ڈسٹرب ہوگا. اس طریقے سے کچھ عورتیں سوشل ورکر ہوتی ہیں، سیاستداں ہوتی ہیں، NGO سے ملحق ہوتی ہیں، تو یہ جو ان وجوہات سے کچھ عورتیں کرتی ہیں. جبکہ عالمی پیمانے پر اس نظریے کو جو پھیلایا گیا تھا تو اس کے لیے جو اصل وجہ انہوں نے بتائی تھی وہ یہ کہ جب دنیا کی آبادی بڑھے گی، دنیا کے اندر پاپولیشن کا اضافہ ہوگا تو اس صورت میں دنیا کے اندر جو ذرائع معاش ہے اس کی تنگی ہوگی اور غربت عام ہوگی، مفلسی عام ہوگی. ان میں سے کچھ کی نامعقولیت تو دونوں سامنے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن دو تین نظریے جس کی بنیاد پر عام طور اپنایا جاتا ہے اور جس کو پروپیگنڈے کی شکل دے کر عام طور پھیلایا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کم ہوں گے تو ان کی پرورش ایسی ہو پائے گی، وہ معاشرے میں بڑا انسان بنے گا. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ انسان اپنے ذہن سے ایک پلان بناتا ہے اور ایک پلان میں بناتا ہوں. میرا پلان وہ ہے جو قرآن اور حدیث کہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انسان کا پلان وہ ہے جو اپنے اعتبار سے سوچتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی ایک بچہ ہو تو وہ اپنی مرضی سے بہت بڑا بنا جائے اور 5 ہو تو نہ بنا پائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا وہی بڑا بنے گا. بزرگوں اور دوستوں، آپ تاریخ کا جائزہ لیجیے اور یہ بتلائیے کہ جتنے بھی بڑے بڑے فلسفی، سائنسداں اور اسی طریقے سے سائنسداں، مذہبی رہنما، تجار اور سیاسی رہنما بڑے بڑے گزرے ہیں، کیا وہ سب کے سب اپنے ماں باپ کے تناظرات سے اب جائزہ لے تو پتا چلے گا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر اپنے ماں باپ کے کئی اولادوں میں سے ایک تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا بنایا تو بنے. انسانوں کا یہ سوچ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کا الٹا دیکھا گیا ہے کہ باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا، باپ نے ہر تک انسان کوشش کی اس کو بہت بڑا بنائے، لیکن وہ ایک بہت بڑا انسان تو کیا، بہت بڑا آدمی تو کیا، ایک اچھا انسان بھی نہ بن سکا، بلکہ معاشرے پر بوجھ بن گیا، بوجھ کرمنل بن گیا اور بھی دیگر جرائم میں پھنس گیا. اسی لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ نظریہ کہ تھوڑے بچے ہوں گے تبھی ہم وہ اچھے ہوں گے، یہ بھی غلط ہے. عام طور پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ باپ کے اکلوتی اولاد ہے تو اس کے اندر بہت ساری اخلاقی چیزیں جو موجود نہیں ہوتی، ہمدردی کا جذبہ، اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ اچھے معاملہ اور بڑے چھوٹوں کا ادب کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ان چیزوں کی ان کے اندر کمی ہوتی ہے. اس لیے کہ بچہ جب اپنے ہم عمروں کے ساتھ میں رہتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن وہ جب تنہا رہتا ہے، ہمیشہ ماں باپ کے گود میں لاڈ پیار میں پڑا، اس کو بھائی بہن کا ساتھ نہیں ملا، تو اس کی وجہ سے یہ اخلاقی پہلو اس کے اندر نہیں آ پاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اور سب سے بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ بچے کم ہوں گے تو معاشی حالات اچھے ہوں گے. بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس سے قبل
ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس آیت کے اندر فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے معاش کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور جس کے معاش کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون بڑا بنے گا اور ذریعہ معاش کہاں سے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ تمام انسانوں کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ یہ نظریہ جو ہے کہ ماں کے انسان زیادہ ہوں گے، پبلک زیادہ ہوگی، پاپولیشن زیادہ ہوگا تو غربت عام ہوگی، انتہائی غلط نظریہ، اور ایک ایسا نظریہ ہے جس کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ آپ تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ نظریہ کوئی آج کے نہیں، یہ 18ویں صدی عیسوی کا ایک برطانیہ کا مفکر گزرا ہے، میلتھن، رابرٹ میلتھن، اس کا یہ نظریہ تھا۔ اس نظریے کو میلتھوسین نظریے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی تھیوری یہی تھی کہ جب پاپولیشن کا اضافہ ہوگا دنیا میں تو ذرائع معاش کی تنگی ہوگی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میلتھن جو تھا یہ 18ویں صدی کا آدمی تھا۔ 18ویں صدی، 17ویں صدی میں پیدا ہوا اور 18ویں صدی میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ 18ویں صدی کے اندر دنیا کی آبادی صرف 1 بلین تھی، 19ویں صدی میں 2 بلین ہوئی، اور 2000 کے اندر 3.7 بلین ہو گئی۔ یعنی میلتھوسین نے جتنا یہ نظریہ دیا تھا اس کے بعد سے اب تک دنیا کی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ ہر شخص تاریخ کا مطالعہ کر لے اور اپنے آبا و اجداد کے رہائشی گاہوں طور طریقوں سب چیز کا جائزہ لے کے تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کیا آج جو انسانوں کو سہولیات حاصل ہے، آج جو انسانوں کو ذرائع معاش حاصل ہے، کیا آج سے 100 اور 200 سال پہلے اس کا کوئی تصور بھی تھا؟ پھر یہ کہنا کہاں تک ممکن تھا اس کا کہ جب پاپولیشن میں اضافہ ہوگا تو غربت عام ہوگی؟ یہ بات تو مشاہدے کے لیے غلط ہے کہ پاپولیشن میں اضافہ ہوگا تو غربت عام ہوگی۔ آج بھی صرف ہندوستان کی ہم بات کریں تو ہندوستان میں جتنی زمینیں آج آباد ہیں اس سے کئی گنا زمینیں غیر آباد ہیں جو آنے والی نسلوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ صرف ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاپولیشن میں اضافہ کیا، انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے ذہنوں کو بھی کھولا، زمین کو اطلاق بناتے کہ وہ خزانے ادھر میں رہی۔ کیا آج سے 200 سال پہلے تیل اور گیس جو نکلے زمینوں سے، کیا اس کے بارے میں کسی نے سوچا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کے پاپولیشن میں اضافہ کیا تو ذرائع بھی پیدا کر دی اور زمینوں کو اطلاق بنا دیا، انسانوں کو یہ عقل دے دی کہ وہ زمین جس سے ایک فصل نکلتی تھی آج کئی فصلیں اندر نہیں ہے وہ زمین ہے۔ تو پھر ہمارا یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ پاپولیشن میں اضافہ ہوگا تو ذرائع معاش تک ہو جائیں گے اور غربت اور مفلسی عام ہوگی۔ مشاہدے کی بات آپ لیجیے کہ آج ڈینمارک اور ہالینڈ کی جو آبادی ہے، جو ڈینسٹی ہے، وہ ہندوستان کی آبادی کے مقابلے میں 4 سے 5 گنا زیادہ وہاں کی آبادی گھنی ہے، 4 یا 5 گنا زیادہ وہاں کی آبادی گھنی ہے۔ اس کے باوجود آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی ہندوستانیوں سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کا نظریہ صحیح ہوتا تو آج ہالینڈ اور اس طرح سے ڈینمارک کے اندر ہندوستان سے 4 یا 5 گنا زیادہ غربت ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر ہمارا یہ کہنا کہ زیادہ بچے ہوں گے، اسی طریقے سے آبادی میں اضافہ ہوگا تو غربت عام ہوگی، یہ کہاں تک درست ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کو پیدا کریں گے تو ان کے حساب سے ذرائع معاش بھی پیدا کریں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، فیملی پلاننگ کانسیپٹ میں جہاں معاشرے کے اندر سینکڑوں ہزاروں برائیوں کو پیدا کیا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ ذہنی خوشی معاشرے کے اندر عام ہو گئی۔ بچوں کو پیٹ کے اندر ہی طاقت کرا دینا ایک عام شکل اختیار کرتی جا چکی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ آج سے 1450 سال پہلے عرب کے اندر یہ برائی عام تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جب لوگوں کو سنایا تو الحمدللہ
یہ طریقہ اب وہاں رک چکا ہے اور ذہن خوشی وہاں پہ نہیں ہوتی کم سے کم اتنی بڑی تعداد میں. لیکن آج ہندوستان میں یہ بہت ہی بڑی تعداد میں ذہن خوشی کا اضافہ ہو رہا ہے. جب رابندر جیوسائٹ کے اندر تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اسی طریقے سے یہودیوں کو ایک جیوسائٹ کے اندر تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، تو یہ واقعات جو ہے آج تک کتابوں میں جب لکھے جاتے ہیں، اسی طرح جب لوگوں کی زبانوں پہ آتے ہیں تو لوگ کس قدر افسوس ملتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واللہ اس مرتبہ میں یا اس طریقے 1 سال کے اندر 60 لاکھ لوگوں کا قتل. لیکن اگر میں بتاؤں کہ صرف ہندوستان کے اندر ایک جائزے کے مطابق صرف ہندوستان کے اندر آخر کے 10 سالوں میں 80 لاکھ لڑکیوں کا قتل ہوا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ کیا آپ کی زبانوں میں بھی افسوس کے الفاظ آئیں گے؟ یہ حقیقت ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق صرف ہندوستان کے اندر ہر روز 3000 بچوں کا قتل کر دیا جاتا ہے ابورشن کے ذریعے، اسقاط عمل کے ذریعے. یہ حیوانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حیوانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ بزرگوں دوستوں، رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہمیں اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو صحیح کہا ہے اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر پابندی سے عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے اس سلسلے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر کے حدیث کے اندر فرمایا تزوجوا الودود والولود فإنی مکاثر بکم الامم، رواه ابو داؤد. کہ لوگوں ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچہ دینے والی ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت سے فخر کروں گا. فیملی پلاننگ کانسیپٹ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مائلسٹون کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کا اور اللہ کے ماننے والوں کا کیا نظریہ ہونا چاہیے. فخر اور غربت کے اندیشے سے ایسا کرنا یہ انسانیت کے لحاظ سے بھی انتہائی شرم کی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی واضح آیت کے اندر فرما دیا کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اگر ہم تمہارے اوپر غربت لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں، تو گویا ہم تمہیں آزماتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہمارا حکم مانتا ہے اور کون ہمارے حکم سے روگردانی کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی واضح آیت کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ لوگوں ہم تو تمہیں آزماتے ہیں، ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف کے ذریعے، بہت ساری چیزوں کا خوف، بھوکمری کا خوف اور بھی چیزوں کا خوف. اسی طریقے سے وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوکمری کا خوف، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ اولاد میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن یاد رکھو خوشخبری کامرانی تو صرف اور صرف اس کے لیے ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسیپٹ کو اپنایا، نہ کہ فیملی پلاننگ مغربی کانسیپٹ کو. انہیں چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.